السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایپیسوڈ. میں ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. جو وائس اوور کے ساتھ سنتے ہیں انہیں میری آواز عجیب لگ رہی ہوگی، تو مجھے نا شدید نیند آ رہی ہے اور میں نے 2 وائس اوورز کرنے ہیں، اس لیے اس وقت ایسی آواز برداشت کرنی پڑے گی آپ کو. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. ازلان کی گولڈن نائٹ کا PDF خریدنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر لیں. امانت عشق ایپیسوڈ نمبر 100 پارٹ 1. تحریر نور ملک. وہادی سے بات کرتے ہوئے اٹھنے لگا، مگر اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا. اس کی پیاری سی لٹل تھنگ اپنے ہاتھ سے اس کے سینے پر پھیل کر سو رہی تھی. آہد نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر پھیلے اس کے بالوں کو آہستہ سے پیچھے کیا تو اس کا چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے آیا. میری حسین لٹل تھنگ. آہد نے محبت سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے وہ اس کے گلابی ہوتے رخساروں پر اپنا میٹھا سا لمس بکھیرنے لگا. رخساروں سے پیچھے ہٹتے اس کی نظر انزے کی گلابی لبوں پر گئی تو مسٹر ایڈوکیٹ کا دل شدت سے ان نازک پنکھڑیوں کا جام پینے کا متمنا ہوا. وہ بھرپور شدت سے ان پر جھکنے لگا، مگر اس کی نیند کا خیال کرتے وہ اس کے لبوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہو گیا. تم زندگی میں ایسے ہی پرسکون رہو میرے ماہر اور محگل کی ماما. وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو چٹکی میں بھرتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پھر اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے. آہد نے اس کے ماتھے کو چوما. وہ دن بدن مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی. اسے نرمی سے اپنے سینے سے ہٹا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اٹھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر ویسے ہی پڑے دودھ کے گلاس اور میڈیسن پر گئی. اس کی محبت کا خمار بھگ سے اڑا. لمحہ پہلے جتنا اس پر پیار آ رہا تھا اب اتنا ہی غصہ آیا. وہ پھر دودھ پیے بغیر سو گئی تھی. اپنی ذات کا خیال نہ سہی، اپنے بچے کی فکر بھی نہیں تھی اس ڈھیٹ لڑکی کو. آہد نے غصے سے سوچتے گہرا سانس بھرا. تمہاری ماما کی طبیعت سیٹ ہونے والی ہے میرا بیبی. وہ اس کے پیٹ پر لب رکھتے ہوئے بولتے اب پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا اور سزا کے طور پر اس کی سانسیں تیزی سے کھینچنی شروع کر دی. مگر شاید وہ اپنے بے شرم شوہر کی ان حرکتوں کی
عادی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی، مگر عہد اسے ایسے کیسے سونے دیتا۔ اس نے انزی کے لبوں پر دانت گاڑے تو اس کے دانتوں کی چبھن سے وہ تیزی سے آنکھیں کھول گئی، مگر اپنے جنونی شوہر کو اپنی سانسوں کا دشمن بنے دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے عہد کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ سختی سے اس کے بازوؤں کو بستر سے پن کرتا اس کے لبوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ انزی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، جبکہ سوتے وقت تو اس کا موڈ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے بھرپور مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی مزاحمت پر وہ مزید چڑھتا ہوا سختی سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ اس نے سسکی بھرتے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ صرف ایک یہی حل تھا اس جنونی آدمی کو پرسکون کرنے کا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس کی مزاحمت بند کرنے پر اس کی گرفت ہلکی ہوئی، مگر وہ جب تک مقابل کی سانسیں ختم ہوتی محسوس نہیں ہوئی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ بالآخر اس کے پیچھے ہونے پر انزی نے گہرے سانس بھرتے اپنا تنفس درست کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولتے باہر کی طرف دیکھا۔ آہد کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھوں میں شدید غصہ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آہد، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے ڈرتے وہ کپ کپاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر آہد نے اسے جواب دیے بغیر سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں کی تعاقب میں انزی نے بھی اس طرف دیکھا، مگر دودھ کا گلاس اور میڈیسن دیکھتے اس نے لب دانتوں تلے دبایا۔ اس کے بار بار تاکید کرنے کے بعد بھی وہ میڈیسن لینا بھول گئی تھی۔ پھر اس کا غصہ تو بنتا تھا، آہد میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات سے اسے مطمئن کرے، مگر آہد کی نظروں نے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ آہد نے میڈیسن پکڑتے غصے سے اس کے آگے کی، مگر وہ اسے اتنی بری لگتی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا چہرہ پیچھے کر گئی، مگر یہ حرکت کرتے وہ اپنے ایڈوکیٹ کا میٹر مزید شارٹ کر گئی تھی۔ آہد نے بغیر اسے کچھ کہے وہ میڈیسن اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھی تو انزی نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔
پھر اس نے لمحے میں اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا چہرہ پکڑتے اپنے ہونٹوں میں موجود ٹیبلٹ اس کے کھلے لبوں میں ڈالی تو انزی نے تیزی سے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر آہد نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے دودھ کا گھونٹ بھرتے اپنے لبوں میں بھرتے ڈائریکٹلی اس کے ہونٹوں میں ٹرانسفر کیا تھا۔ اس کے بے باک اور جارحانہ میڈیسن کھلانے کے انداز پر انزی کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑی۔ اس کے بعد اس نے دودھ کا پورا گلاس اسے اسی طرح پلایا تھا۔ انزی تو نظریں اس کی حرکت پر شرمندگی سے اٹھا تک نہیں پا رہی تھی۔ آخری گھونٹ اس کے لبوں میں اتارتے آہد نے اپنے ہونٹ صاف کیے اور اس کے اوپر سے اٹھتے سائڈ پر ہوا۔ میری غلطی ہے جو میں پیار سے تمہارے نخرے برداشت کر لیتا ہوں، مگر کوئی بات نہیں، میں نے بھی حل نکال لیا ہے۔ بلکہ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ روز میڈیسن ایسے پھینک کے سو جانا۔ مجھے اپنے طریقے سے کھلانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ خوشی ہوگی مجھے۔ وہ بے باک لہجے میں کہتا ہوا اسے کمفرٹر اوڑھا گیا، جبکہ وہ ہکا بکا بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے اپنی بات منوانے کے لیے بے شرمی کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی تھی۔ میں سچ میں کوئی بات نہیں، تم روز بھول جاتی ہو، کھانا کھانا بھول جاتی ہو، میڈیسن کھانا بھول جاتی ہو، لیکن پریشان نہ ہو، اب میں سب کچھ یاد رکھوں گا، بلکہ تمہاری نازک جان کو یہ کشت بھی نہیں کرنا پڑے گا، یہ بھی میں خود کروایا کروں گا۔ وہ بے شرم پلس غصیلے انداز میں کہتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ نکسک سا تیار باہر نکلا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ شاید وہ کہیں جا رہا تھا، مگر رات کہ اس وقت وہ کیوں اور کہاں جا رہا تھا۔ انزی نے تجسس سے سوچا۔ سو جاؤ، کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ سختی سے بولا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے آہد سے پوچھا۔ اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہا ہوں، آہد نے بے دہانی میں اسے جواب دیا تو انزی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اب کی بار سختی سے پوچھا تو آہد نے اس کی طرف دیکھا، جس سے اپنے شوہر کی اتنی سی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ جانے من سو جاؤ، پہلے نیند کھل نہیں رہی تھی اور اب آ نہیں رہی۔ آہد لب کا کونا دانتوں تلے دباتے ہوئے اس سے بولا، نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تیزی سے اپنے بستر سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اچھا، نیند نہیں آ رہی میری لٹل تھنگ کو؟ تو پھر
میری جان کیا چاہ رہی ہے کہ میں میڈیسن کی طرح کوئی دوسرا ٹریٹمنٹ اسے دوں کہ میرا بچہ تھکن سے چور ہوتے پرسکون ہو کے سوئے؟ ہاں؟ آہد قدم قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے زومائنی لہجے میں بولا، تو اس کے ارادے بدلتے دیکھ انزی نے گھبراتے ہوئے قدم پیچھے لینے شروع کر دیے۔ کیا بات ہے؟ اب پیچھے کیوں جا رہی ہو؟ آؤ میرا بچہ، میرے پاس آؤ، تمہارا رفسا علاج کرو۔ آہد اسے بیڈ کے ساتھ لگتے دیکھ گمبھیر انداز میں بولتا اسے ڈرا گیا، تو وہ جو مزید ایک قدم پیچھے لینے لگی تھی دھڑام سے بیڈ پر گری، تو آہد بالکل نزدیک آ کر اس کے اوپر جھکتا، اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ گیا۔ پھر کیا خیال ہے، کریں تمہاری نیند کا بندوبست؟ آہد اس کے سرخ کندھاری ہوتے چہرے پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، نہیں، آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کریں، آپ بات بدل رہے ہیں۔ وہ اپنے لہجے پر قابو پاتے سختی سے بولی، تو آہد نے ستائشی نظروں سے آئی برو اچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ ارے واہ لٹل تھنک، تمہیں تو سب پتہ لگنے لگ گیا ہے، سمجھدار ہو گئی ہو۔ وہ اس کے سر کے نیچے تکیہ لگاتے ہوئے مزے سے بولا، تو وہ اٹھی۔ کس کے پاس جا رہے ہیں آپ؟ کون سی محبوبہ سے ملنے جا رہے ہیں اس وقت؟ وہ غصے سے بولی، تو عین اسی وقت آہد کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون دیکھا تو اس پر ہادی کا جگمگاتا چہرہ دیکھتے اس نے فون انزی کی طرف گھمایا۔ اس محبوبہ سے ملنے جا رہا ہوں اور اس محبوبہ کی جان کو چین نہیں آ رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تو انزی نے منہ بناتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھی طرح نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ہادی سے ملنے جا رہا ہے، لیکن آپ اس وقت ہادی لالا سے کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اس نے اب آہستہ سے پوچھا۔ دراصل تمہارے ہادی لالا نے تمام شادی شدہ افراد سے بدلہ لینا ہے۔ آج اس کی رخصتی ہونی تھی، نہیں ہوئی، تو اس کے مطابق کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یعنی وہ تمام سے بدلہ لیتے، ان کی رات برباد کرنا چاہتا ہے۔ آہد نے اسے ہادی کے ارادے بتائے تو وہ سرخ پڑتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ یہ سب کچھ نہ ویسے اس شریف شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ اپنی زبان استعمال نہ کرتا تو اچھی بھلی اس کی رخصتی ہو جاتی، مگر نہیں، سارا ثواب تو اسی نے کمانا ہے۔ آہد دانت پیستے ہوئے بولا، تو کیا ہو گیا؟ آپ فضول ان کو باتیں نہ سنائیں، انہوں نے اچھا کیا۔ اب ماہا اور اذلان لالا نے مل کے ریکویسٹ کر دی تھی، تو پھر وہ کیا کرتے؟ اور آپ جائیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے فہام کا ساتھ دے گئی تھی۔
واہ لٹل تھنک واہ، پہلے میرا گریبان پکڑنے کو آ رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، اور بات اپنے فہام لالا پر آئی تو تم کیسے براڈ مائنڈڈ لبرل لڑکی بن گئی ہو۔ آہد اس کا فہام کا ساتھ دینے پر دانت پیستے ہوئے بولا، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بغیر اس کی بات کا کوئی جواب دیے بلینکٹ اپنے چہرے پر لیتے فوراً سے آنکھیں بند کر گئی۔ مطلب صاف تھا کہ اب اسے کسی بات کا جواب نہیں دینا، جبکہ آہد وہ تو اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایزل کو لے کر ریش ڈرائیونگ کرتے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کے بازو سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور وجود پر جگہ جگہ زخم آئے تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے اس نے گاڑی سے نکلتے فوراً سے ایزل کو باہوں میں بھرتے باہر نکالا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ یہ اس کا پرسنل ہاسپٹل تھا جو صرف اس کے لیے اور اس کی ٹیم کے لیے مخصوص تھا۔ زاویار اسے باہوں میں اٹھائے آگے بڑھا تو اندر داخل ہونے پر تمام ڈاکٹرز اس کی ارد گرد جمع ہوئے۔ اسے اسٹریچر پر لٹاتے وہ لوگ اسے بینڈیج وغیرہ کے لیے لے گئے تھے۔ زاویار خود بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ بیسٹ آپ باہر، بکواس بند کر کے اپنا کام کرو۔ وہ ایزل کے بے ہوش وجود کی طرف دیکھتے غصے سے چلایا۔ اس نے کسی میل ڈاکٹر کو ایزل کو چھونے بھی نہیں دیا تھا۔ اس کے وجود پر لگے باقی زخموں کو صاف کرتے اب اس کے بازو کو ایگزامن کیا جا رہا تھا۔ وہ یک ٹک بغیر پلکیں جھپکائے اسٹریچر پر پڑی اپنی بیوٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو سے خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ زاویار نے ڈاکٹرز کے کہنے سے پہلے ہی اپنی شرٹ کا بازو اونچا کرتے اپنی وین پر بلڈ سیٹ ایڈجسٹ کیا تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس قدر اس کا خون بہہ چکا ہے اسے لازمی طور پر بلڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی بے تابی دیکھتے ڈاکٹرز نے فوراً سے اس کے لیے بیڈ خالی کیا تھا۔ وہ اپنا بازو ٹیبل پر رکھتے ایزل کی طرف دیکھنے لگا جو بستر پر بے سدھ سی پڑی تھی۔ بلڈ دینے کے بعد وہ اٹھا تو ڈاکٹرز اس کی بینڈیج کرتے باہر چلے گئے۔ وہ ابھی بے ہوش ہی تھی۔ وہ اٹھا اور آہستہ سے چلتے اس کے پاس آیا۔ اس کی گلابی رنگت اس وقت زرد پڑ رہی تھی۔ اس کی نازک سے گال پر نشان اور ہونٹوں کے کنارے پھٹے دیکھتے زاویار کی نیلی آنکھوں میں کرب اترا تھا۔ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کے اتنے اعتبار، اتنی محبت کے بعد بھی وہ اسے چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتے چلی گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی کی واحد خوشی صرف اس کی ذات ہے۔ سامنے موجود لڑکی اگر صرف اس کی بیوی ہوتی
اس کی محبت نہ ہوتی تو اس دھوکے پر یقیناً وہ اس کی جان لے لیتا، اپنے گھر میں دفن کر دیتا اس کو۔ مگر وہ اس کی محبت تھی جسے موت کے قریب جاتے دیکھ اس نے اپنا خون دے دیا تھا اس دغا باز کے لیے۔ اس کی گردن پر دانتوں کے نشان دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارتے زخمی کیا تھا۔ وہ کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ یہ سب؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنی جان لے لے۔ وہ اس کے نزدیک ہوا تو اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہتے ایزل کے چہرے پر گرے۔ کیا ضروری تھا کہ ہر بار دھوکہ اس کے ساتھ ہو، صرف اس کو بطور اپنی امانت حاصل کرنے کے علاوہ؟ اس نے کیا بدلہ لیا تھا کسی سے؟ بارہا اس کے دماغ نے فہام شاہ کو مارنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس کا دل اس نازک لڑکی کی نفرت کا سوچتے ڈر جاتا تھا۔ وہ روئے گی بہت، یہ خیال اس کے سارے ارادے ملیا میٹ کر دیتا تھا۔ مگر اس نے کیا کیا؟ تم واقعی سچ کہتی تھی ایزل، تم نفرت کرتی ہو مجھ سے، اور خدا کی قسم تم نے اپنی نفرت نبھا کے دکھائی۔ مجھے لگا تھا وقت گزرے گا تو تمہیں میری محبت پر اعتبار آ جائے گا، پر نہیں، میں غلط تھا۔ وقت گزرنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، پرانے زخم اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر کی نفرت مار لی میں نے صرف تمہارے لیے، مگر نہیں، جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو پھر مجھے بھی اپنے دل میں رحم پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے میرے راستے جدا ہوئے ایزل شاہ۔ وہ اپنے آنسوؤں سے بھری بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اسے پیچھے ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو شاید کبھی اس کے آنے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ آربی کو کال پر کچھ سمجھاتا اس کے کمرے سے چلا گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ہیزل براؤن آنکھیں کھولی۔ اس کا سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ ہیزل نے ارد گرد دیکھا تو نرس اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، مگر وہ کہاں تھا؟ اس نے ہر طرف کمرے میں نظریں گھماتے ہوئے اسے تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے نرس سے زاویار کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن پھر اس کے غصے سے ڈرتی وہ خاموش ہو گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ آئے گا، اور اب تو شاید اس کی صحت کا خیال کیے بغیر ہی وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ اسے اپنے بستر پر پٹکتے ہوئے اس کے دھوکے کی سزا
اس کے وجود پر چھاپ چھوڑتے ہوئے دے گا، تو کیا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سب میں نے جو بھی کیا ہے، اس کے بعد تو وہ جو مرضی بھی کرے، مجھے خاموشی سے سہنا پڑے گا، اور وہ میرا شوہر ہے، میں اسے خود کو چھونے سے کبھی نہیں روکوں گی۔ ایزل دوبارہ غنودگی میں جانے سے پہلے یہ سوچ چکی تھی۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ اب کی بار کافی بہتر تھی۔ نہ سر میں درد ہو رہا تھا اور نہ ہی ویکنس فیل ہو رہی تھی، لیکن ہاں، اسے اپنے ظالم بیسٹ سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو آدھی رات سے اوپر ہو گئی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں دیکھا، وہ اب بھی اس کے کمرے میں نہیں تھا۔ ایزل کو اب نہ جانے کیوں شدید پریشانی ہوئی۔ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی جب آربی اندر داخل ہو، اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی اندر داخل ہوئی۔ اس نے خاموشی سے آربی کی طرف دیکھا۔ جو ڈاکٹر سے اس کے ڈسچارج پیپرز لے رہا تھا۔ نرس نے اس کی ڈرپ وغیرہ اتاری تو وہ اب آہستہ سے اٹھتی، چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کرتے ہوئے وہ واپس آئی تو آربی اس کا انتظار کرتے کھڑا تھا، یقیناً وہی اسے لے جانے والا تھا۔ اس نے آربی سے زاویار کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموشی سے نظریں جھکا گیا۔ آربی، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ ذرا سختی سے بولی۔ مجھے نہیں پتا میڈم، اس نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ تو ایزل کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، زاویار اسے منہ بنائے۔ ناراض ہو؟ وہ کس بات کے نخرے دکھا رہا تھا؟ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ آربی نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ مستقل زاویار کے ری ایکشن کو سوچ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگا اور گھر جاتے تو اس کی شامت آ جائے گی، مگر جو بھی تھا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہی اس کا شوہر ہے اور اس کا گھر ہی اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی جب آربی کو بیسٹ مینشن کا راستہ کراس کرتے دیکھا۔ آربی، یہ گھر کا راستہ نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ تیزی سے پوچھنے لگی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں میڈم، بیسٹ نے آپ کو شاولہ چھوڑنے کو بولا ہے، وہیں چھوڑ کے آؤں گا آپ کو، وہ کہتے ہوئے پھر اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب مشغول کروا گیا۔ جبکہ یہ سنتے ایزل کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی۔ کیوں؟ شاولہ کیوں؟ میں اپنے گھر جاؤں گی، وہ غصے سے بولی۔ نہیں میڈم، انہوں نے کہا ہے کہ اب سے آپ شاولہ رہیں گی، آپ کو آپ کے گھر چھوڑا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو ایزل تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں نہیں جاؤں گی شاولہ، تم مجھے میرے گھر لے کے جاؤ، وہ غصے سے غرائی۔ معذرت میڈم، مگر وہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر ہوتا تو آپ کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔
اس نے ایزل کو سیدھی سیدھی سنائی تھی، مگر اس کی بات نے جیسے ایزل کو جلا کے خاک کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ وہ میرا گھر ہے یا نہیں؟ وہ میرا گھر ہے اور میں وہیں جاؤں گی، وہ ترش لہجے میں بولی۔ سوری میڈم، اب میں آپ کو وہاں لے کے نہیں جا سکتا، بیسٹ نے انکار کر دیا۔ وہ اس کے ضد کرنے پر نرم لہجے میں بولا، ایسے کیسے انکار کر دیا اس نے؟ ہاں، یہ میرا اور میرے شوہر کا پرسنل میٹر ہے، تو تمہیں اس میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر آربی نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ صبح وہ اس گھر سے ایسے نکلی تھی جیسے قید سے نکلی ہو، اور کبھی مڑ کر دوبارہ اس گھر کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، اور چند گھنٹے بعد وہ اسی گھر میں جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آپ بیسٹ سے بات کر سکتی ہیں، میں آپ کو شاولائی ڈراپ کروں گا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا، جبکہ ایزل، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ منہ توڑ دے اس کا۔ اچھا، ڈراپ کرنا ہے تو کرو، مگر میں بھی اندر نہیں جاؤں گی، بلکہ وہیں بیٹھی رہوں گی۔ اگر اس کے بعد میرے ساتھ کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اگر اپنے بیسٹ کا حکم ماننا تم پر فرض ہے نا، تو پھر میں بھی اسی کی بیوٹی ہوں، میری حفاظت بھی تم پر اتنی ہی واجب ہے۔ پھر تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہتے ہوئے بات ختم کر دی، جبکہ آربی نے غصے سے اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھا جو بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے ارادے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے کیے پر عمل کر کے دکھائے گی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے بیسٹ کو کال کی، مگر اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ جب بارہا فون کرنے کے بعد بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی تو اسے سوائے ایزل کو بیسٹ مینشن لے جانے کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آیا۔ دیکھیں میڈم، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر ایزل نے اسے اب بھی اپنی بات پر قائم رہتے دیکھ رونا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت پر آربی بے حد پریشان ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پلیز روئیں نہیں، میں لے کے جاؤں گا آپ کو، وہ کہتے ہوئے اب گاڑی کا رخ بیسٹ مینشن کی طرف کر گیا۔ وہ بیسٹ مینشن آیا تو ایزل تیزی سے گاڑی سے اتری۔ اس کے بازو میں شدید پین ہو رہا تھا، مگر اب اسے زاویار سے دور ہونا منظور نہیں تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے لان کراس کر گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو آج اسے بیسٹ مینشن بالکل اندھیری محسوس ہوئی۔ اس کے لگائے گئے سفید پردے، ہر چیز تبدیل ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر یہ دیکھتے اس کا دل تڑپ کر رویا تھا۔ اس ویرانی کو اگنور کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے پر وہ کھلتا چلا گیا، مگر اندر موجود اندھیرے نے اس کے دل کو خوفزدہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور بٹن پریس کرتے اس نے لائٹ آن کی، مگر کمرے کی حالت دیکھتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ شیشے کے تمام قیمتی شو پیس زمین پر ٹکڑوں کی صورت میں بکھرے تھے۔ سگریٹ کا دھواں اس قدر شدید تھا
کہ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے سامنے دیکھا تو زاویار جس نے خود کو کئی زخم لگائے تھے بیڈ پر شرٹ لیس لیٹا ہوا تھا۔ البتہ اس کے سینے پر موجود ٹیٹو سے رستہ خون دیکھتے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں سے بچتے بچاتے اس کی طرف بڑھی، مگر اس کے نزدیک جاتے ایزل کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہے۔ اس نے خود کو شدید گہرے زخم دیے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کانچ کے کچھ ٹکڑے اب بھی ویسے ہی پھنسے ہوئے تھے، جبکہ سب سے زیادہ رونا اسے اس کے دل کے مقام سے نکلتے خون کو دیکھتے آیا تھا۔ وہ نہایت بے باکی سے اس کے سامنے اپنا ٹیٹو فلیکس کیا کرتا تھا، فخر سے بتاتا تھا کہ یہ ڈیفینیٹلی یورز کا ٹیٹو تمہارے لیے بنوایا ہے۔ مگر آج اس نے اپنے اسی ٹیٹو کو اتنے برے طریقے سے زخمی کیا تھا کہ ایزل کو وہ تکلیف اپنے سینے میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے زمین سے کاٹن کے ٹکڑے اٹھاتے کانچ کے ٹکڑے اٹھاتے ڈسٹ بین میں پھینکے۔ اس کے بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس پکڑتے بیڈ کے پاس آئی۔ سائڈ پر پڑی باٹل بتا رہی تھی یقیناً وہ کافی ساری نیند کی گولیاں لے کے سویا تھا۔ ایزل نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ سے خون بہتے دیکھ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ کوئی اتنی محبت کرتا ہے کسی سے کہ اس کے جانے پر وہ اپنی ذات کو یوں فنا کر لے؟ اس نے بری طرح روتے ہوئے سوچا، پھر ڈرتے ڈرتے اس کی ہتھیلی میں لگے کانچ کے ٹکڑوں کو آہستہ سے پکڑتے کھینچا تو وہ تکلیف سے کچھ مسایا مگر جاگا نہیں۔ اس نے شدت سے آنسو بہاتے اس کی ہتھیلی صاف کرتے اس کی بینڈیج کی، مگر آہستہ آہستہ اس کے باقی کے زخموں پر بھی اپنے لب رکھتے مرہم رکھنے لگی۔ سب سے آخر پر اس کے سینے پر انگلیاں پھیرتے اس نے کاٹن سے اس کا بلڈ صاف کیا تھا۔ وہ منہ پر جتنا مرضی کہتی کہ مجھے تم سے اور تمہارے اس ٹیٹو دونوں سے شدید نفرت ہے، مگر صرف یہ وہی جانتی تھی کہ پہلی بار اس کا یہ ٹیٹو دیکھتے اس کا دل کیسے بے قابو ہوا تھا۔ اس نے اس کے سینے پر موجود اس خوبصورت سی تحریر پر اپنا نرم سا لمس چھوڑ دے۔ اب اس پر آئنٹمنٹ لگائی۔ کافی دیر اس کے سینے پر جھکتے وہ آنسو بہاتی رہی۔ اس کا اپنا وجود تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ وہ سکون چاہتی تھی۔ اس کے سینے میں چھپتے آج کے دن کو ایک ڈراونے خواب کی طرح بھول جانا چاہتی تھی۔ اس کے قریب ہوتے ایزل نے اسے غور سے دیکھا۔ نکاح کے بعد شاید آج وہ پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، نہ صرف شکل سے بلکہ دل سے بھی۔ ایزل نے اس کی گھنی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچا، وہ ساری زندگی اسے اتنا حسین نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ وہ اس کا محافظ تھا، اس کا محرم، اس کا شوہر جو اس کی حفاظت کے لیے آ گیا تھا۔ اس کے لیے دل میں دبی محبت جوش کھاتے اجاگر ہوئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی میرے زاوی، مجھے معاف کر دینا پرنس، تم بیسٹ نہیں ہو، تم تو واقعی پرنس ہو، میرے پرنس۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، نہایت حق سے اس
اس کا ایک بازو سیدھا کرتی، اس پر اپنا سر رکھتے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آج کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے دہرایا تو وہ لرزتے ہوئے اس کا اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی آنکھیں بند کر گئی۔ آہد اپنے کمرے سے نکلتا سیدھا ارحم کے کمرے میں آیا تھا تو ارحم صاحب آندھے منہ بیڈ پر لیٹ پھیل کر سو رہے تھے۔ آہد نے اس کے پاس جاتے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھا۔ ارحم اٹھو یار، آہد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سونے دیں یار، وہ کہتے ہوئے اپنی کروٹ بدل گیا اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ پکی نیند میں جاتا۔ آہد نے سائڈ پر پڑا، پانی کا جگ اٹھاتے اس پر انڈیلا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا مگر اپنے سامنے آہد کو دیکھتے اسے شدید غصہ آیا۔ یار بھائی کیا ہے آپ کو، اس وقت تو سونے دیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔